अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत वाले लोग प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर मुर्तज़ा कुरैशी। जी, इस प्रोग्राम में हिम्मत वाले लोग में हम आपकी मुलाकात ऐसे अफराद से करवाते हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, आज़म और हौसले की बदौलत ज़िंदगी की दौड़ में न सिर्फ शरीक हैं बल्कि सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और उन्होंने अपनी माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनने दिया। अगर वो बसारत से महरूम थे, अगर वो जिस्मानी किसी माजूरी का शिकार थे, अगर वो किसी बीमारी की वजह से अपने जिस्म का कोई हिस्सा खो बैठे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यकीनन ये लोग हमारे लिए काबिले तकलीद हैं और ये हम जैसे नॉर्मल लोगों को ये मौका फराहम करते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आज की इस नशिस्त में मेरी जो मेहमान शख्सियत है उनका तारफ़ मैं क्या करवाऊं, वो अपनी ज़ात में एक अंजमन है। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपनी कहानी अपनी ज़बानी ही बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिद्दीक अहमद है और ज़िला मानसरा के एक दूर दराज पसमानदा गांव इछड़ियाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा चूँकि पैदाइश एक पसमानदा इलाके में हुई थी जहाँ पे तालीम के बारे में कोई इतना ख़ास रुझान नहीं था, और फिर खुसूसन एक माजूर आदमी जो चलने फिरने में उसको दुश्वारी हो और इस तरह के मसाइल उसके साथ हों तो उसका पढ़ना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है ऐसे इलाकों में। जब मैंने होश संभाला तो जब मैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता तो मैं अक्सर सोचता कि ये सब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जाता। उन बच्चों को देख देख के मेरे दिल में एक आस पैदा होती कि काश मैं भी इनकी तरह मैं भी स्कूल जाता, मैं भी पढ़ता और मैं भी माशरे में कुछ बन के दिखाता। ये सोच ले के मैंने अपने घर वालों से कहा कि आप मुझे स्कूल में दाखिल करवाएं। तो मेरे वालिद साहब जो मुझसे मोहब्बत करते थे तो मुझे कहते बेटा आप चल नहीं सकते हो, तो आप जब स्कूल जाओगे तो आप रास्ते में गिर जाओगे, आप ज़ख्मी हो जाओगे, आपको तकलीफ़ होगी, तो आप घर में बैठो, स्कूल मत जाओ। तो मैं दिल में सोचता अगर आज मैं इस तकलीफ़ से डर के, इस ज़ख्मी होने से डर के अगर घर में बैठ जाऊंगा तो कल जब मेरे वालिदैन इनका साया मेरे सर पे नहीं होगा तो तब उस वक़्त मैं क्या करूँगा। तो ये सोच ले कि मेरे वालिद साहब से कहा नहीं, मैं ज़ख्मी होता हूँ, गिरता हूँ या चाहे जो भी होता है मुझे स्कूल जाना है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे स्कूल में एडमिशन मिला। बहुत खूब। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा कि आप मुझे साथ स्कूल ले जाया करें। वो मेरा बैग उठाता, मुझे पकड़ के स्कूल ले जाता। ये मेरी इब्तिदा थी तालीम की। वहाँ से जब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इछड़ियाँ में मेरा एडमिशन हुआ था तो 5वीं जमात में जब वहाँ से मैंने टॉप किया तो मुझे बड़ी टीचर्स ने मुझे कहा कि बेटा आप आगे पढ़ो। तो हमारा जो मिडिल स्कूल था वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। वालिद साहब से मैंने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा यहाँ तो एक किलोमीटर पैदल रास्ता है, आप वहाँ कैसे जाओगे। तो मैंने कहा जी हर सूरत में जिस तरह भी होगा मैं वहाँ जाऊँगा। बस ये लंबी दास्तान है। वहाँ रोज़ाना 1 किलोमीटर कहीं पे घसीट के टांगे, कभी दोस्तों के कंधों पे, किसी तरह मैं स्कूल जाता रहा। तो जब मैंने 8th में पहली पोजीशन ली तो वहाँ से आगे मेरे जो मिडिल स्कूल के जो टीचर्स थे, खुसूसन वहीद साहब जो वहाँ के हेड मास्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और उन्होंने मुझे मेरे वालिद साहब से कहा कि इनको शिनचारी स्कूल में दाखिल करें। शिनचारी पे मैंने इकरा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी तालीम का
मतलब जो सही तरह से आगाज़ था वो मैं उसे कहूँगा। वहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मानसरा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा में मेरा एडमिशन हुआ। तो बस ये सफ़र चलता रहा। फिर मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया। अभी बात इब्तदाई दौर की थोड़ी सी करूँगा कि जब मैं स्कूल जाता था, तो जब मैं घर से बाहर निकलता था स्कूल जाने के लिए, तो जो माशरे में जो दूसरे बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। वो जब मुझे देखते थे, वो देखो ये लंगड़ा जा रहा है, वो देखो ये पता नहीं क्या, और इस तरह के बड़े अजीब अजीब अलकाबात वो मुझे देते रहते थे। तो मैं जब ये बातें सुनता, मैं कहा ये क्या मसला क्या है, जब मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, तो जब अल्लाह ने मुझे एक कमी दी है मेरे अंदर, तो इसका मेरा कसूर क्या है, खुद मेरा इसके अंदर क्या कसूर है। तो इसका मुझे जवाब नहीं मिलता था। अब मैं ज़्यादा किसी के साथ मतलब लड़ाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर लड़ाई चलता था तो मैं कमज़ोर था। अब मैं दिल के अंदर कुढ़ता रहता, सोचता रहता कि भाई ये क्यों 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 हो रहा है ऐसा मेरे साथ। एक एहसास सा दिल के अंदर पैदा होता। सिद्दीक साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त आप लाइव ऑन एयर हैं, तो हमारे वो सामीन जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो सिद्दीक साहब से कोई बात करना चाहें तो हमारा राब्ते का नंबर है 93103493, ये हमारे ड्यूटी रूम का नंबर है 9310349349। जी, आप अपनी बात करें। तो एक दिल में एक एहसास सा पैदा होता कि मेरे अंदर अगर एक कमी है तो ये मेरे अल्लाह ने रखी है। देखें, अब अल्लाह हमारा मालिक है, उसने हमें पैदा किया, अब उसकी एक खुशी है। अगर वो मुझे इस हाल में देखना पसंद करता है, तो फिर मैं उसका बंदा हो के ये क्यों सोचूं कि मैं मतलब बुरा हूँ। मेरी खुशी भी मालिक की खुशी में है, यानी जिस अल्लाह ने अगर मुझे इस हाल में बनाया, ये उसकी खुशी है, तो मैं इसमें खुश हूँ। जब ये बात मेरे दिल में है, तो फिर ये मेरे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों होता है, ये लोग मेरे साथ ये अजीब सा रवैया क्यों रखते हैं। तो ये एक एहसास मेरे दिल के अंदर पैदा होता रहता। तो मैं सोचता कि आया मैं एक अकेला आदमी तो नहीं हूँ जो माजूर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो रवैये जो कुछ जो मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे, ज़रूरी बात है ये बातें और दूसरे माजूरों के साथ भी होंगी। तो फिर मैं सोचता कि हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, एक रियासत के अंदर रहते हैं, यहाँ एक कानून है, एक सिस्टम है। तो आया क्या हमारे माजूर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो इन बातों को रोके, जो हमारी हौसला अफजाई करे, जो हमें स्कूलों तक लेके जाए, जो हमारा इलाज करवाए। तो ये बातें जब मैं सोचता रहता तो फिर ढूंढता कि मुझे कोई मिले, कोई मुझे तालीम दिलाए, कोई मेरा इलाज करवाए। तो जब मुझे कुछ ना मिला, तो मैंने दिल में बात सोच ली कि मैं ये एहसास जो मेरे लिए किसी ने नहीं किया है, वो एहसास इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं तालीम हासिल करूँ और मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं ये जो एहसास मेरे लिए नहीं हो रहा, ये एहसास मैं औरों के लिए करूँ। बहुत खूब। तो वहाँ से जहन के अंदर एक प्रोग्राम, एक मंसूबा मेरे जहन के अंदर आया कि मैं एक ऐसा काम करूँगा कि मैं एक ग्रुप बनाऊँगा। तब मुझे NGO का या किसी तंजीम साजी का वो पता ही नहीं था। मैंने कहा मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँगा, एक ऐसे लोगों को इकट्ठा करूँगा जो मेरे लिए, मेरे जैसे दूसरे माजूर लोगों के हुकूक के लिए कोशिश करेंगे। तब तालीमी उसके दौरान मैं बार बार मेरा ये कोशिश मेरी होती थी कि मैं मालूमात हासिल करता रहूं। फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो 2005 में जो अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ था 8 अक्टूबर को, तो ज़लज़ले वाले दिन ऐसा हुआ कि सुबह मैं अपने मतलब ज़्यादा सब लोग घरों से निकल रहे थे, मैं भी निकला। तो वो एक ऐसा क़यामत खेज़ दिन था कि किसी का होश नहीं था, किसी को पता नहीं था कि बेटा किधर है, माँ किधर है, अपनी अपनी धुन में सब मगन थे। तो ऐसे में मैं भी अपने गांव के कब्रिस्तान में खड़ा था और लोगों को देख रहा था कि ये लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
کوئی کسی کا نہیں ہے. تو چپ ہو کے میں بھی ایک کونے میں کھڑا تھا. ابھی 11 بجے کا ٹائم تھا. یہ 8 اکتوبر 2005 کی بات ہے, زلزلے والے دن کی, کہ 11 بجے کا ٹائم تھا. وہاں پہ جو قبرستان میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ساتھ کوئی 50-60 سے تک بچے ان کے ساتھ تھے. تو بچوں کو بھوک لگی تو وہ رونے لگے, چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دیں, کوئی چیز دیں. اب مائیں کہاں سے لا کے دیں؟ گھروں میں کوئی جا نہیں سکتا ہے. زلزلے کا جو حالت تھی وہ سب کو پتہ ہے, وہ رک بھی نہیں رہا تھا. تو ایسی کنڈیشن میں میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی. میں نے سوچا صدیق دیکھو تم تو ویسے بھی معذور ہو, تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تم اگر مر بھی جاتے ہو تو کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب یہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں, بھوک ان کی پریشانی ہے, اگر ان کے لیے کوئی خوراک کا انتظام کرو, اس دوران اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو کیا پرواہ ہے؟ یہ سوچ کے میں خاموشی سے زلزلے کے دوران گلیوں میں گھس گیا اور اپنے گھر گیا. وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ یہ چیزیں لے کے میں آیا اور بچوں کو کھلائیں. اب مختصر بات یہ کروں گا کہ اب میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, بچوں کو چیزیں بسکٹ دے رہا ہوں, کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہوں. تو یہ جو نوجوان لڑکے میرے گاؤں کے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کو دیکھو, یہ معذور آدمی ہے اور یہ تھیلے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ بچوں میں بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے. تو یہ ہم ٹھیک ٹھاک ہٹا کرتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے جو یہ کر رہا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میرے پیچھے کوئی 20-25 نوجوان آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھاگو نہیں, آپ ہمیں بتاؤ, ہم کام کریں گے. تو یہ وہاں سے ایک سسٹم کا آغاز تھا. وہاں پہ میں نے جب لوہا گرم دیکھا تو میں نے وہاں تنظیم کی بنیاد رکھ لی. وہاں سے ہم نے احساس ڈسیبلڈ پیپل آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ لی. اور یہ اس تنظیم کے ذریعے پھر ہم نے پہلے تو زلزلہ متاثرین کے لیے ہم نے بہت سارے امدادی کام کیے, جس میں خیموں کی تنصیب وغیرہ اور ان کے پانی, کھانا پینا اور اس طرح کے مختلف کام تھے. زلزلہ کے بعد جب بہت ساری NGOs یہاں پہ آ گئی, انہوں نے کام سٹارٹ کیا, تو جب ہمیں محسوس ہوا کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے, اب ہم سے سینئر جو بڑی تنظیمیں وہ آ گئی ہیں اور کام کر رہی ہیں, تو ہم نے جو اپنا جو فوکس تھا اس کو, جو میرا مقصد تھا زندگی کا, یعنی افراد باہم معذوری کے لیے کام کرنا, تو اس کے لیے میں نے تنظیم کی جو خدمات تھیں ان کو معذور افراد کے لیے وقف کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھیں معاشرے میں جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے, جو بنیادی وجہ ہوتی ہے, وہ آگاہی کا نہ ہونا ہوتا ہے. یعنی اگر ڈسیبلٹی کے بارے میں, معذوری کے بارے میں اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو غلط القابات بھی دے گا, مختلف قسم کی باتیں کرے گا. تو میں نے جو اسٹارٹ لیا وہ آگاہی صحیح لیا, اور میں نے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کے مختلف اسکولوں میں جا کے ہم لیکچر وغیرہ دیتے تھے, جس میں ہم بچوں کو یہی بتاتے کہ یہ جو افراد با معذوری جو معذور لوگ ہیں, ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں, یہ بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں. تو وہاں سے اسٹارٹ لیا. پھر اس کے بعد متاثرین سوات, جب وار افیکٹڈ سوات کے جو متاثرین آئے تھے یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ مانسرا میں, تب ہماری تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی. تو ہم نے تقریباً 600 کے قریب جو متاثرین تھے ان کو ہم نے کیمپ لگا کے دیا, اور اس میں کھانا پینا اور رہائش وغیرہ کا انتظام کیا. اور اس کے بعد مخیر حضرات کے ساتھ ہم ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو معذور لوگ ہیں, یہ ان کو اگر آپ ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیں تو ہم ان کی مطلب اب ہر سال میں رمضان سے پہلے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے ہم ملے, ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ معذور لوگوں کو دیں. تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم ان سے مطلب جو جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو ہم فیملیز میں تقسیم کرتے ہیں, جن کی 2-2, 3-3 معذور جن فیملیز میں ہیں, تو وہ ایک زکوٰۃ کیش گرانٹ ہم نے سٹارٹ کی. یہ جو ہم ہر سال ہم دیتے ہیں یہ مخیر حضرات کے اس سے تعاون سے. اس کے بعد جو متاثرین سیلاب کے لیے ہم نے پورا ڈسٹرکٹ میں چندہ ہم نے کیا, کمپین ہم نے چلائی, اور اس سے ہم نے متاثرین سیلاب کے لیے نوشہرہ میں فوڈ پیکج ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کے بعد جو ہے ہمارا چونکہ مین فوکس جو ڈسیبلٹی تھا, ہم نے جو معذور افراد جو
مطلب اپنے گھروں میں بند ہیں. اچھا یہاں میں ایک پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی جس طرح باقی لوگ ہیں اس طرح یہ بھی ایک معاشرے کے ایکول فرد ہیں. صحیح. اب ان کو گھروں کے اندر بٹھا دینا بند کر لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جی اچھا آپ ذکر کر رہے تھے جو آپ نے اپنی تنظیم کے تحت جو پروجیکٹ کیے مختلف مواقع پہ, تو آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. صدیق صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ آپ ویل چیئرز بھی تقسیم کر رہے ہیں, آپ نے سیلاب کے دوران زلزلے کے دوران اور مختلف جو ایسی قدرتی آفات آئیں اس میں بڑھ چڑھ کے کام کیا, آپ کے احساس نے احساس کو جنم دیا اور اس تنظیم کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو کس قسم کے سیکٹرز میں کچھ ایسا بھی ہے کہ جو خصوصی افراد ہیں یا معذور افراد ہیں انہیں معاشرے کا فعال فرد بنانے کے لیے اور سیکٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں, مثلا انہیں کوئی آپ ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا بھی آپ کا کوئی پروگرام ہے, ان کی تعلیم کا, ان کی صحت کا, تو کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی قریشی صاحب پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے اسپیشل پیپل, جی یہ کافی پرانا لفظ ہے, یہ پہلے استعمال ہوتا تھا. ابھی جو ریسنٹ جو نئی جو کنسیپٹ آیا ہے وہ اس کا ہے. اس کو ہم اسپیشل پیپل نہیں کہتے کیونکہ جب ہم انہیں اسپیشل کہتے ہیں تو یہ ہم سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں, مطلب یہ اسپیشل ہیں اور یہ نان اسپیشل ہیں, یعنی یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے جو نیا ٹرم جو یوز ہو رہا ہے وہ ہے پیپل ود ڈسیبلٹیز, یعنی ایسے لوگ جن کو معذوری کا عذر لاحق ہے. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں افراد باہم معذوری, یعنی ہم پہلے معاشرے کا فرد ہیں, اس کے بعد جو ہے معذوری ہمارا ایک عذر ہے, یہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے. تو میں اپنی بات کو لنک کروں گا کہ ڈسیبل لوگ جن کو گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ اب پہلی چیز یہ ہے کہ ایک معذور آدمی, میں معذور آدمی کا لفظ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں تاکہ لسنرز کو سمجھ بھی آئے. ایک معذور آدمی کو جب آپ گھر میں بٹھائیں گے تو آپ کو اس کا ٹیلنٹ کیسے نظر آئے گا؟ صحیح. اب پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گھر سے باہر لائیں. جب وہ باہر آئیں گے, سوسائٹی میں آئیں گے, لوگوں سے ملیں گے, تو وہ اپنی ایبیلٹیز کو, اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں گے. اب اس کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی, یعنی ان کو رسائی ہونی چاہیے شہروں تک, بازاروں تک, کمیونٹی تک. تو اس کے لیے جو ویل چیئر جو ہے, یہ ویل چیئر جس کا بنیادی جو چیز ہے ان کو ایکسیسیبلٹی کو پاسبل بناتی ہے. یعنی اگر آپ ایک ڈسیبل پرسن کو ایک ویل چیئر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ٹانگیں دے دی. اب وہ ویل چیئر یوز کر کے بازار آئے گا, صحیح, کمیونٹی میں شامل ہوگا, یعنی کہ اس کی جتنی بھی ایبیلٹیز ہائی لائٹ ہوں گی وہ ویل چیئر کی وجہ سے ہوں گی. اور یہ ہماری جو احساس ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن ہے, اس نے شروع سے سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ ایکسیسیبلٹی سے متعلق ہی تھا. جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں تقسیم ویل چیئر کا, یہ ہم تقریباً 2009 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ویل چیئر ڈسٹریبیوشن, اور یہ ابھی تک ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے تقریباً 350 سے اباؤ ویل چیئر وہ ڈسٹرکٹ مانسرا میں دی ہیں, اور تقریباً 50 ویل چیئر اور 33 ٹرائی سائیکل ہم نے نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں دی ہیں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں بھی ہمارا ریسنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے 100 ویل چیئر کا, وہ انشاءاللہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے وہ دیں گے. اچھا, جو ایبٹ آباد میں ان دنوں آپ کام کر رہے ہیں 100 ویل چیئر آپ نے یہاں تقسیم کرنی ہے جی معذور افراد میں, تاکہ ان کی رسائی ہو سکے مختلف اداروں تک, وہ اپنے اسکولوں میں جا سکیں, اپنے کام کی جگہ پہ بازار تک جا سکیں. اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے, اس کے لیے کیا شرائط آپ نے رکھی ہیں اور کیا کمیونٹی کا, لوگوں کا رسپانس کیا ہے, رد عمل کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنا فیلڈ آفس جو ہے یہاں ایبٹ آباد میں ریڈیو اسٹیشن کے پاس لندن انٹرنیشنل پبلک اسکول میں قائم کیا ہے, جو 10 دن کے لیے ہم نے بنایا ہے. یہاں پہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ان لوگوں کی جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو معذور آدمی ہے اس کی ہمیں
3 تصویروں کی ضرورت ہے جس میں ڈسیبلٹی نظر آئے اور شناختی کارڈ کی 5 فوٹو اسٹیٹس. اس میں ہمارا ایک SMS کمپین چلی تھی جس کے ذریعے ہم نے تقریباً جو 100 ویل چیئر کا جو ٹارگیٹ تھا وہ تقریباً اچیو ہونے والا ہے. یعنی ہمیں اتنا زیادہ رسپانس یہاں سے ملا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹائم میں دوبارہ یہاں پہ ایک اور ڈسٹریبیوشن بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد انشاءاللہ میں ابھی یہ پرسنلی میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ نیکسٹ ٹائم میں جب بھی پاسبل ہوا تو میں ضلع ایبٹ آباد کے لیے 100 سے زیادہ ویل چیئر دوبارہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ احساس ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن ایک تو ویل چیئر ڈسٹریبیوشن کرتی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت لازمی چیز ہے PWDs کے لیے, پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے. تو اس ضمن میں احساس ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن نے ایک اپنا طریقہ کار وضع کیا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں مطلب جس ڈسٹرکٹ میں بھی, تو ہم ان کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ان سے کچھ سیٹیں ریزرو کروا لیتے ہیں اور ان سیٹوں پہ ہم جو ہے افراد باہم معذوری کو فری تعلیم دلواتے ہیں. یہاں پہ ابھی ایک بات میں کل قریشی صاحب سے میں نے ڈسکس کی تھی کہ ایک معذور آدمی جو کافی عرصے سے تعلیم کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا لیکن مالی مسائل کی وجہ سے اپروچ نہیں ہو رہی تھی, تو اس کو ہم یہاں پہ ابھی BBA کروا رہے ہیں شاہین کالج آف کامرس سے. اس کے علاوہ بھی ہمارے مختلف اسکولز میں ہزارہ پبلک اسکول ہے وہاں پہ اور کافی جگہ پہ ہمارے بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو یعنی بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. صدیق صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے تو آپ سامعین کی دلچسپی کے لیے خاص طور پہ جو ڈس ایبل یا معذور افراد ہیں ان کے لیے آپ بتا رہے تھے کہ ٹانگوں سے بھی آپ کو مجبوری ہے, معذوری ہے, اس کے باوجود آپ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں, زندگی کی دوڑ میں آپ شریک ہیں. ہمیں تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی تھی, کچھ آپ بتائیں گے جو آپ ایسے کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی, میں قریشی صاحب سے میں نے بات کی کہ میں اپنی گاڑی جو ہے مینول گاڑی ہے, کوئی آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے. وہ سب مجھے کہہ رہے تھے یار تم سب کام کر لو گے لیکن گاڑی نہیں چلا سکتے تم. تو میں نے کہا جی اب یہ بھی کر کے دکھانا پڑے گا. الحمدللہ ابھی میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں. ایک ضلع مجھے لائسنس نہیں مل رہا ہے, آپ بھی کوشش کریں مجھے لائسنس مل جائے, میری ڈرائیونگ دیکھ کے مجھے لائسنس دیں. میں یہ نہیں کہتا مجھے بغیر اس کے دے دیں. بہرحال یہ میں باقی جو خصوصاً جو ڈسیبل لسنر جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں خود ڈسیبلڈ ہوں اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ بات غلط ہے. جب تک آپ خود دیکھیں ناممکن لفظ ہے, یہ اس وقت میں بنتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے جب تک آپ نے اس کو ناممکن بنایا, سوچا نہیں. تو یہ جتنے بھی ڈسیبل لسنر سن رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے. رابطے کے لیے بھی آپ بتا دیں اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے. جی اچھا, اس میں فیس بک پہ ہمارا ID ہے احساس DPO, AHSASDPO, احساس DPO ہماری فیس بک پہ ID ہے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.ehsasdpo.org. صدیق احمد آپ کا بہت بہت شکریہ. آج وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو ہم بلائیں گے. اور آپ بتا رہے تھے کہ اس کے لیے آپ کو تعاون بھی جو بیرون ملک ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. جی تو اس میں خصوصاً UK بیسڈ چیریٹی آرگنائزیشن الخیر فاؤنڈیشن کا تعاون ہمیں حاصل ہے اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے احساس کے ذریعے سے یہاں پہ معذور افراد کے لیے بہت سارے کام کیے. میں یہاں پہ حکومت پاکستان اور دوسرے مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ. صدیق احمد ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور بانی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آج ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی مفید گفتگو کی. شکریہ. سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہمت والے لوگ اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.